چوٹی والا کیا واقعہ ہے؟ حضرت سلیمان اللہ کے وہ نبی ہے کہ جن کو اللہ عز و جل نے جنات پر، پرندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر اللہ نے ان کو حکومت عطا کی. اور حکومت کی اللہ نے کیسے؟ اللہ چاہے تو پوری دنیا کے خزانے اپنے انبیاء کو عطا کر سکتا ہے، لیکن حضور نے جو زندگی اختیار کی ہے وہ حضور کی زندگی ہے اختیاری. فخر کو آپ نے پسند فرمایا ہے تاکہ میرے ساتھ کوئی بھٹو، کوئی غریب بات کرتے وقت گھبرائے گا، وہ مجھے اپنے جیسے ہی سمجھے. حضور نے دل جوڑی کے لیے اللہ سے فخر کی طلب کی تھے، تو خزانوں کے بارے میں تو حضور نے خود فرمایا نا کہ واللہ موتی مالا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں. اور حضور کی سخاوت بھی کیسی ہے کہ حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہے، سخاوت میں بڑا مشہور ہے. آپ اس میں دوست ہمارا اگر کرے سخاوت تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آج کیا ہم کی کمر لاکھوں آتے ہیں. حاتم طائی سخاوت میں اتنا مشہور تھا کہ اس کے قلعے کے 40 دروازے تھے. اگر کوئی مانگنے والا ایک دروازے سے آتا اس کو واسطہ، حتیٰ کہ وہ 40 دروازوں سے بار بار آتا، اس کو ہر بار عطا کرتا. یہ نہ کہتا کہ تو پہلے بھی آیا تھا، تو پہلے دروازے سے بھی آیا تھا، 10 سے بھی آیا تھا. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ کیسا صحیح تھا جو 40 بار میں نوازے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو. ہمارے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سلطان جاتے ہیں، بادشاہ جاتے ہیں، ایسی خیرات لے کر آتے ہیں کہ آخر مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں. اس در میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ نے ایسی حکمرانی آپ کو تاکہ آپ کے محل میں اس وقت میں شیشے کا فرش تھا، شیشے کا فرش. آپ کی فوج میں جنات تھے، آپ کی فوج کے اوپر پرندے اڑتے تھے، جانور ساتھ چلتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ اللہ کی مخلوق کی دعوت کی. آپ نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے مجھے اپنی مخلوقات پر حکومت عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں تیری مخلوق کی دعوت کروں. حضرت سلیمان کو کہا گیا کہ سلیمان یہ تیرے پاس کی بات نہیں ہے، اسے دینا اللہ کا کام ہے اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. بہرحال حضرت سلیمان نے اصرار کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے کھانے پکاؤ. پوری فوج کو، سارے جنات کو، سارے جانوروں کو لگا دیے کھانے پکانے میں. کئی مہینے تک کھانے بنتے رہے. تو حضرت موسیٰ حضرت سلیمان کو اللہ نے پوچھا ہاں بھی سلیمان تیاری ہے؟ فرمایا اے باری تعالیٰ تیاری ہے. اللہ نے سمندر سے ایک مچھلی بھیجی اور وہ سارے کا سارا کھانا وہ کھا گیا ایک ہی روٹی میں. آپ مچھلیوں کے بارے میں ابھی ہم نہیں جانتے. سمندر کی جو مچھلی ہے نا بھیل مچھلی، اس کا دودھ جیسے کچھ میں استعمال کرتے ہیں اس طرح گاڑا ہوتا ہے تاکہ وہ پانی کے اندر دودھ پلاتی ہے بچوں کو دودھ مکس نہ ہو. اور اس کے دودھ دینے سے وہ مچھلی کا جو بچہ ہے ایک دن میں اس کا 90 کلو وزن بڑھتا ہے. تنوں کے حساب سے وہ کھانے کھاتی ہے. تو یہ رزق جو اللہ تقسیم کرتے ہیں، کیا جو مچھلی کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ تو کیوں نہ اسی طریقے سے رزق کمایا جائے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے. کما طریقے سے کبے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے جسم میں بال نہیں ہوتے، تو کبے عموماً تازے نظر آتے ہیں، تو اس کا بچہ نظر آتا ہے سفید. تو کبے اس کو اپنانے سے انکار کر دیتے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں گھونسلے سے باہر. ابھی اس کی آنکھیں نہیں کھلتی 7 دن تک. تو اللہ عز و جل اس کو پتہ کس طرح کھانا کھلاتا ہے. اس کا جب بھوک سے پیاس سے منہ کھلتا ہے تو اللہ عز و جل کیڑوں کو خود بخود اس کے منہ میں بھیجتا ہے، وہ کیڑے چبا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اللہ ایسے اپنی مخلوقات کا رزق پہنچاتا ہے. تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں تو ایک چونٹی لشکر جب چلتا ہے نا تو انسان کو ایک دوسرے کی بات بھی نہیں آتی. گھوڑے پر سوار ہے اور زمین پر چونٹی آپس میں دوسرے چونٹی سے بات کر رہی ہے کہ اپنی اپنی دلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور ہمیں پیروں تلے روک کے چلا جائے. حضرت سلیمان کو ان کی بات سنی تو مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے جانوروں کی باتیں سمجھنے کا بھی علم عطا کیا، اتنا کام مجھے عطا کیا. بہرحال آپ نے جب دیکھا اپنے لشکر میں کہ جو آپ کے ساتھ بھڑبڑی کرتی تھی وہ نہیں ہے، اس کو تلاش کیا، جانوروں کو نکالا کہ جا کے بھڑبڑ کو تلاش کر کے لاؤ، پرندوں کو بھیجا. بہرحال جب بھڑبڑ واپس آئی اس نے کہا کہ میں وادی صفا سے آ رہی ہوں، وہاں پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس، اور وہ تمام سے تمام جو قوم ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے. خدا ایکتا پرست نہیں ہے، ایکتا پرستی نہیں کرتے، وہ سورج کی پوجا
پوجا کرتے ہیں، حضرت سلیمان نے خط لکھا اس ملکہ کی طرف اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم یہ آگ کی یا پھر سورج کی جو عبادت کرتے ہو اس کو ترک کرو اور اللہ کی عبادت شروع کرو۔ ملکہ بلقیس نے اپنی مشکلوں سے مشورہ کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو اس پر ایمان لانا پڑے گا، ایمان لائے گی تو ہماری سرداریاں جائیں گی، نہیں تو اس کو ہم سزا دیتے ہیں۔ بلکہ بلقیس نے کہا کہ میں ایسے کرتی ہوں کہ وہ باقی اللہ کے نبی ہے، اپنا لشکر لے کر طاقت ظاہر کرنے کے لیے وہ روانہ بھی پہلے اس نے تحفے دیتے اور تحفوں میں سونے کی اینٹیں، غلام اور غلام کی سونے کے لباس ہو ڈالے۔ اس طرح کے انہوں نے بہتر تحائف حضرت سلیمان میں لینے سے منع کروا دی۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ آئی اور آ کر جب اس نے فرش دیکھا، شیشے کا فرش بچھا ہوا، وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنے ٹیکنالوجی کام تو کیسے شیشے کا آج کی پیداوار ہے۔ اس دور میں اس نے پہلے سمجھا کہ یہ پانی ہے، لیکن وہ شیشے کا فرش تھا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ اتنا اس کا حرام کا لشکر بھی پورا آ گیا۔ اللہ نے اس کو حیرت میں ڈالا اور حضرت سلیمان نے وہاں پر مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس کو کوئی اللہ کا ایسا معجزہ دکھائے دے کہ یہ فوراً ہی مانگ لے گا۔ وہاں پر مشورہ کیا کہ جنات بھی موجود تھے، انسان بھی موجود تھے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ طاقت رکھتے ہیں ایسی۔ انبیاء کا ذکر نہیں کیا، انبیاء کا تو نام اللہ لے رہا تھا، ساتھ ذکر کیا کہ ایک اللہ کا خاص بندہ بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ مسجد بلقیس کا جو تخت ہے وہ بھی کئی من مسجد تخت ہے، اس کو کون لا سکتا ہے؟ بھائی ملکہ بلقیس وہاں سے آ رہی ہے اپنے لشکر کے ساتھ، کئی دنوں کا سفر ہے، تو اس کو اس کے آنے سے پہلے کون یہاں حاضر کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں ایک دن میں لے آؤں گا، کسی نے کہا کہ میں رات تک لے آؤں گا۔ وہاں پر ایک افریت جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے یعنی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں تک لے آؤں گا۔ وہ تخت لے آیا، ملکہ بلقیس جب آئی اس نے دیکھا کہ میرا تخت ہے، لیکن آپ کیسے؟ وہ معجزے کے بارے میں دریافت کیا اور اس نے اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، وہ بھی ایمان لے اور اللہ کی عبادت شروع کرتا۔ حضرت سلیمان کے اور بھی یہ معجزات ہیں اور بادشاہ اللہ نے عطا فرمائی تھی ان کو، اور ایک ایسی انگوٹھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، آج یہ انگوٹھی اس کی تلاش میں ہے کہ وہ سلیمان کی جو انگوٹھی تھی وہ ہمیں مل جائے، اور جس سورۃ بقرہ میں جس گائے کا ذکر ہے وہ گولڈن کلر کی جو گائے وہ ہمیں مل جائے، اور اس کو ہم فلسطین کے مسجد اقصیٰ کے سامنے وہ ایک جگہ ہے اس کے اوپر اس گائے کو ذبح کریں گے، اس کا خون بہے گا اور وہ انگوٹھی ہمارے پاس ہوگی، اللہ عز و جل ہمیں واپس وہ عزت عطا کرے گا جب بنی اسرائیل میں ہمارے درمیان انبیاء ہوا کرتے تھے، تو جو ہماری عزت تھی، ہماری تکریم تھی، ہمارا جاہ و جلال تھا۔